بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کل کے سبق میں حقیقت اور مجاز سے متعلق جو مثالیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ لفظ اسد ہے تو لفظ اسد بول کے شیر مراد لیا جائے، وہ جو اینیمل ہے، ایک جانور، وہی مراد لیا جائے تو یہ حقیقت ہے۔ اور اگر آپ لفظ اسد سے کسی بہادر شخص کو مراد لیں اور زید کو اسد کہیں، ٹھیک ہے، یا کسی اور انسان کو اسد کہیں، تو یہاں پہ آپ لفظ اسد بول کے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ لفظ اسد سے ایک بہادر شخص مراد لے رہے ہیں، ایک بہادر انسان مراد لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مجاز ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لفظ جب اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور جب لفظ جو ہے اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجاز لغوی کے یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے، تو مثالیں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھیں، اور آج میں آپ کو بحث پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو مثال تھی یہ والی شمس والی، کہ وَمِنْ عَجَبٍ شَمْسٌ تُظَلِّلُنِي مِنَ الشَّمْسِ، کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک سورج مجھے سایہ دے رہا ہے دوسرے سورج سے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ دونوں شمس سے سورج کا حقیقی معنی مراد ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ بالکل جانتے ہیں کہ لفظ جو پہلے والا شمس ہے اس سے سورج مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو قائل ہے، ٹھیک ہے، اس کا ممدوح مراد ہے، یا اس کی ممدوحہ مراد ہے، جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایک سورج ہے جو مجھے سایہ دے رہی ہے میرے شمسی ایک دوسرے سورج سے۔ تو یہاں پہ سورج سے مراد سورج کا حقیقی معنی نہیں ہے، وہ مراد نہیں جو کہ آسمان میں نظر آتا ہے، بلکہ سورج سے مراد ایک انسان ہے۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ البحث کہ انظر الى الشطر الاخیر فی البیت الاولین فی البیتین الاولین تجد ان کلمة الشمس استعملت في معنيين، احدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء۔ فرما رہے کہ آپ جو ہے جو پہلی والی شطر ہے، جو پہلی والی لائن ہے، فی البیتین الاولین، دونوں پہلے دونوں شعروں میں، جو پہلے والے جو دو شعر ہیں اس کی جو پہلی والی لائن ہے آپ اس کو دیکھیے تو آپ پائیں گے کہ جو کلمہ شمس ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ احدہما، پہلا معنی کیا ہے؟ المعنى الحقیقی للشمس التي تعرفها، شمس کا وہ حقیقی معنی کہ جس کو آپ پہچانتے ہو، اس معنی میں استعمال ہوا، یعنی کہ سورج کے معنی میں استعمال ہوا۔ کہہ رہے وہی التي تظہر فی المشرق صبحا، اور یہ حقیقی معنی وہی ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے مشرق میں صبح کے وقت، وتختفی عند الغروب مساء، اور شام کے وقت جو ہے غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، غروب کے وقت چھپ جاتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی کہ سورج، سن۔ کہہ رہے والثانی انساء وضاء الوجہ یشبہ الشمس فی التلألؤ، اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی وہ انسان ہے، وضاء الوجہ، جو روشن چہرے والا ہے، اور یشبہ الشمس، اور وہ سورج کے مشابہ ہے، فی التلألؤ، چمک میں۔ وہذا المعنی غیر حقیقی، اور یہ اس کا غیر حقیقی معنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ شمس جو ہے کبھی یہ اس کے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حقیقی معنی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ چیز جو کہ صبح کو مشرق میں ظاہر ہوتی ہے اور شام کو مغرب میں جا کر کے غائب ہو جاتی ہے، یعنی کہ سورج۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے جو کہ غیر حقیقی معنی ہے؟ اس سے مراد ایک انسان ہے جو روشن چہرے والا ہے اور سورج کے مشابہ ہے، سورج کی طرح ہے چمکنے میں۔ کہہ رہے ہیں وہذا المعنی غیر حقیقی، اور یہ معنی غیر حقیقی ہے، یعنی کہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ کہہ رہے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ رَأَيْتَ أَنَّ هُنَاكَ صِلَةً وَعَلَاقَةً بَيْنَ الْمَعْنِ الْأَصْلِ لِلشَّمْسِ وَالْمَعْنِ الْعَارِضِ الَّذِي اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ، اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے أَنَّ هُنَاكَ صِلَةً وَعَلَاقَةً،
بین المعنى الاصلی للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، کہ وہ اصلی معنی سورج کا اصلی معنی اور سورج کا وہ عارضی معنی کہ جس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک صلہ ہے اور ایک تعلق ہے، علاقہ ہے. سمجھنے کہ نہیں؟ یعنی کہ جو معنی غیر حقیقی ہے، جب لفظ شمس سے انسان کو مراد لیا گیا ہے تو جو اس کا سورج کا حقیقی معنی ہے اور وہ جو انسان ہے، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ هِيَ الْمُشَابَهَةُ، یہ تعلق کس چیز کا ہے؟ یہ تعلق مشابہت کا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَضِيءَ الْوَجْهِ يُشْبِهُ الشَّمْسَ فِي الْإِشْرَاقِ، اس لیے کہ روشن چہرے والا شخص سورج کے مشابہ ہے فی الاشراقی، چمک میں. ٹھیک ہے، بات میں آ گئی. یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر لفظ شمس بول کر کے کسی انسان کو مراد لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ شمس کا جو حقیقی معنی ہے یعنی کہ سورج اور وہ جو انسان ہے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ چمک دمک میں، خوبصورتی میں سورج کی طرح ہے. تو سورج کی طرح ہونا، سورج کے مشابہ ہونا، یہ جو مشابہت ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے لفظ شمس کا اطلاق انسان پر کر دیا گیا. اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو لفظ شمس سے سورج مراد نہیں لیا جاتا. تو یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ جو ہے کسی لفظ کو اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ لفظ اسد بول کر کے کسی انسان کو مراد لے رہے ہیں، تو جس طریقے سے اسد کے اندر بہادری ہے ویسے اس انسان کے اندر بہادری ہونی چاہیے. ایک مشابہت تو ہو، ہے نا. اب پتہ لگا کہ جو ہے ایک شخص ایسا جو کہ نہایت بزدل ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شعر ہے، تو یہ تو مذاق ہو گیا نا زبان کے ساتھ. بزدل شخص کو آپ شعر کیسے کہہ دو گے؟ شعر تو اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر جو ہے شجاعت اور بہادری پائی جاتی ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ علاقہ مشابہت کا، کہہ رہے وَلَا يُمْكِنُ أَن يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ الْأَمْرَ، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ معاملہ آپ کے اوپر ملتبس ہو جائے، معاملہ آپ کے اوپر خلط ملط ہو جائے. فَتَفْهَمَ مِن شَمْسٍ تُظَلِّلُنِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِ لِلشَّمْسِ، تو آپ جو ہے شمس تظللنی سے سورج کا حقیقی معنی سمجھ بیٹھیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جب یہاں پہ لفظ شمس یہ بولا گیا شمس تظللنی، تو یہاں پہ لفظ شمس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ اس کا حقیقی معنی ہی مراد لے لیں. کیوں؟ لِأَنَّ الشَّمْسَ الْحَقِيقِيَّةَ لَا تُظَلِّلُ، اس لیے کہ جو حقیقی سورج ہے وہ سایہ نہیں دیتا. یہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ وہ ایک ایسا سورج ہے جو مجھے سایہ دے رہا ہے. تو کیا سورج کبھی سایہ دیتا ہے؟ سورج تو ہمیشہ دھوپ دیتا ہے، سورج تو کبھی سایہ دیتا نہیں. تو لفظ تظلل جو ہے، یہ لفظ تظلل یہ قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ شمس جو ہے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. کہہ رہے فَكَلِمَةُ تُظَلِّلُنِي إِذًا تَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِ، چنانچہ لفظ تظللنی جو ہے یہ معنی ہے، معنی حقیقی مراد لینے سے. وَلِهَذَا تُسَمَّى قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَعْنَى الْجَدِيدُ الْعَارِضُ، اس لیے وہ قرینہ جو کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ معنی مقصود جو ہے وہ جدید اور عارضی معنی ہے. ٹھیک ہے. تو جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کلمہ تظللنی ہے، تو چونکہ یہ معنی حقیقی مراد لینے سے روک رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ شمس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقی شمس ہوتا ہے وہ سایہ نہیں دیتا. اور لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو کلمہ تظللنی ہے تسمى قرینة دالة على ان المعنى المقصود هو المعنى الجدید العارض، اسی وجہ سے اس کو قرینہ کہا جائے گا جو کہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ جو معنی مقصود ہے وہ جدید عارضی معنی ہے، نہ کہ سورج کا جو قدیم معنی ہے جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں شمس کا جو ہے حقیقی معنی ہے جس کو ہم سورج وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد دیکھیے بختری کا دوسرا شعر، یہ جو ہے حزبر مشا یبغی حزبرن واغلب من القوم یغشا باسل الوجہ اغلبا. تو یہاں پہ ایک تو حزبر 2 دفعہ استعمال ہوا، حزبر مشا یبغی حزبرن، اور دوسرا اغلب من القومی، پھر اغلب 2 بار آیا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں.
فرماتے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِي لِلْبُحْتَرِ رأيت أن كلمة حزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بحتری کے دوسرے شعر پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کلمہ حزبر جو ہے دوسرا والا، اس سے اسد حقیقی مراد ہے. کہا نا کہ حزبر جو ہے حزبر کی تلاش میں چلا، تو دوسرا والا جو حزبر ہے شعر یعنی کہ اس سے کیا ہے اسد کا حقیقی معنی مراد ہے. وَأَنَّ كَلِمَةَ حِزْبَرَ الْأُولَى يُرَادُ بِهَا الْمَمْدُوحُ الشُّجَاعُ، اور جو پہلے والا کلمہ حزبر ہے اس سے بہادر ممدوح مراد ہے. اس سے کون مراد ہے؟ بہادر ممدوح. ہاں، وَهَذَا مَعْنًا غَيْرُ حقیقی، اور یہ اس کا غیر حقیقی معنی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ حزبر جو ہے اس کا معنی شعر آتا ہے، اور یہ کلمہ حزبر 2 دفعے استعمال ہوا، تو جب دوسری دفعے استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ شعر کا حقیقی معنی. اور جب پہلی دفعے استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ الممدوح الشجاع، بہادر ممدوح. تو پہلی دفعہ جو ہے معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا بولتے ہیں فتح بن خاقان کو لیا گیا ہے جو کہ اس کا غیر حقیقی معنی ہے. اچھا، تو یہاں پہ ایک لفظ اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا، تو سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی غیر حقیقی میں تعلق کیا ہے؟ تعلق بھی ہونا چاہیے نا جب آپ کسی لفظ کو اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کریں. تو فرما رہے وَرَأَيْتَ أَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمَعْنِ الْحَقِيقِ لِلْأَسَدِ وَالْمَعْنِ الْعَارِضِ هِيَ الْمُشَابَهَةُ فِي الشَّجَاعَةِ. کہہ رہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسد کے حقیقی معنی اور عارضی معنی کے درمیان جو تعلق ہے وہ شجاعت میں مشابہت ہے، یعنی کہ شجاعت میں جو ہے مشابہت پائی جا رہی ہے. اور یہی تعلق ہے کہ جو پہلے والا کلمہ حزبر ہے اس سے جو ہے ممدوح کو مراد لے لیا، کیونکہ شعر کے اندر بھی بہادری ہوتی ہے اور جو ممدوح ہے اس کے اندر بھی بہادری ہے. تو یہ جو بہادری کا تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر پہلے والے حزبر سے ممدوح کو مراد لیا. اچھا، تعلق ہو گیا، علاقہ ہو گیا. اب قرینہ کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے جو پہلے والے حزبر ہے اس سے اسد مراد نہیں ہے، شعر مراد نہیں بلکہ ممدوح مراد ہے. قرینہ کیا ہے اس بات پر؟ تو کہنے وَأَنَّ الْقَرِينَ الْمَعْنَى وَأَنَّ الْقَرِينَ الْمَانِعَ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِ لِلْأَسَدِ هِيَ أَنَّ الْحَالَ الْمَفْهُومَ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى الْعَارِضُ. فرما رہے ہیں کہ اور وہ قرینہ جو کہ معنی حقیقی کو مراد لینے سے معنی ہے، جو کہ شعر کا حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حال ہے جو کہ سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ حال جو کہ سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ مقصود جو ہے معنی عارض ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا سیاق کلام سے سمجھ میں آنے والا حال، یعنی کہ بات کس کی چل رہی ہے. سیاق کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کیا چل رہی ہے، کس مقصد کے لیے بات کو لایا گیا ہے، یہ ہوتا ہے سیاق کلام. تو ما سیق الکلام لاجلہ، جس بات کے لیے کلام کو لایا جائے. تو یہ جو پورا جو کلام ہے یہ فتح ابن خاقان اور شعر کے درمیان جو ایک کشتی ہوئی تھی اس کشتی کو بیان کر رہا ہے. کہا کہ نہیں، فتح ابن خاقان اور شعر کے درمیان جو کشتی ہوئی تھی اور کشتی کو بیان کر رہا ہے، اور اس کشتی میں جو ہے شاعر جو ہے اپنے ممدوح فتح ابن خاقان کو غالب دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سیاق کلام ہے جس کے لیے بات کلام کو لایا گیا ہے نا، تو اس سے ایک حالت سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے ایک حالت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی جو ہے اب وہ فتح ابن خاقان جو ہے شعر کو جو ہے پچھاڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا. تو وہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ہے ایک شعر جو ہے دوسری شعر کی تلاش میں چل پڑا. تو یہ جو سیاق کلام سے حالت سمجھ میں آ رہی ہے، یہی حالت دلالت کر رہی ہے کیا بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لفظ حزبر سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا جو ہے عارضی معنی مراد ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ حالیہ ہے، ایک حال ہے جو کہ ہمیں سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ لفظ حزبر سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ ممدوح مراد ہے. اب آگے دیکھیے کہ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي أَغْلَبْ مِنَ الْقَوْمِ وَبَاسِلُ الْوَجْهِ أَغْلَبًا. اور ایسا ہی کہا جائے گا اغلب من القوم اور باسل الوجہ اغلبا کے بارے میں بھی، ہے نا. لفظ اغلب کا معنی بھی شعر ہے، اور لفظ اغلب 2 دفعے استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ کیا کہا گیا کہ اغلب من القوم، قوم کا شعر،
اور دوسری دفعہ کیا کہا گیا؟ بہادر چہرے والا شیر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لفظ اغلب جو ہے، پہلے والا جو لفظ اغلب ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ لفظ اغلب سے وہی ممدوح مراد ہے. اچھا قرینہ کیا ہے؟ تو قرینہ وہی کیا بولتے ہیں، لفظ قوم ہے، قوم کا شعر. تو ظاہر سی بات ہے قوم کا شعر جانور تھوڑی ہوگا، قوم کا شعر تو قوم ہی کا کوئی آدمی ہوگا نا. تو لفظ قوم یہاں پہ قرینہ ہے. تعلق کیا ہے؟ تعلق مشابہت کا ہے کہ لفظ اغلب جو شعر ہے، شعر کے اندر بھی بہادری ہوتی ہے اور ممدوح کے اندر بھی بہادری ہے. تو فرمانے فإن الثانیۃ تدل علی ان المعنى الاصلی اعلی المعنى الاصلی للاسد، جو دوسرے والا اغلب ہے وہ اسد کے اصلی معنی پر دلالت کر رہا ہے. والاولی تدل علی المعنى العارض، اور جو پہلے والا ہے وہ عارضی معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وهو الرجل الشجاع والعلاقہ المشابہہ. اور وہ کیا ہے پہلا والا معنی عارض کیا ہے؟ وہ ہے بہادر شخص، اور علاقہ کس چیز کا ہے؟ مشابہت کا ہے. اور والقرینۃ المانعۃ من ارادۃ المعنى الاصلی هنا لفظیۃ وہی من القوم، اور وہ قرینہ جو کہ معنی اصلی کو مراد لینے سے روک رہا ہے یہاں پہ، وہ لفظی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من القوم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مجاز کا معنی، جب آپ کسی لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کریں گے، ہے نا، لفظ بول کر کے اس سے معنی جدید، معنی عارض یا معنی غیر حقیقی مراد لیں گے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ تعلق دکھائیے کہ بھائی یہ تو لفظ کا حقیقی معنی ہے اور یہ اس کا مجازی معنی ہے. تو ہم اس لفظ کو جو ہے اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہیں. لفظ اسد بول کر کے شیر مراد نہیں لے رہے ہیں، لفظ اسد بول کے ہم جو ہے بہادر شخص کو مراد لے رہے ہیں، زید کو مراد لے رہے ہیں. تو جب آپ کسی لفظ کو اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کرو گے، یا یوں کہہ لیں مجازی معنی میں استعمال کرو گے، تو آپ کو سب سے پہلے تعلق دکھانا پڑے گا کہ معنی حقیقی میں اور معنی مجازی میں تعلق کیا ہے. تو تعلق جیسے کہ یہاں پہ ہے مشابہت کا ہے. تو پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کو قرینہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے لفظ اسد سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی ہونا چاہیے نا، ورنہ تو آدمی جو ہے یہ سمجھ لے گا کہ بھئی یہاں پہ لفظ اسد کا حقیقی معنی مراد ہے، کنفیوز نہ ہو. تو کوئی قرینہ بھی چاہیے جو قرینہ جو ہے کلیئر کر دے کہ یہاں پہ لفظ اسد کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے. جیسے کہ یہاں پہ اغلب من القوم، تو لفظ قوم نے کیا کر دیا؟ لفظ قوم نے متعین کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے قوم کا شعر، تو اس سے مراد شعر سے مراد جانور نہیں ہے بلکہ شعر سے مراد کوئی انسان ہے. تو لفظ من القوم جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، تو یہ قرینہ ہے. اور تعلق تو مشابہت کا ہے ہی. کہہ رہے تستطيع بعد هذا البيان ان تدرك في البيت الثاني للمتنبي ان كلمة حسان الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الاخطار. پہلے ہم آپ کو شعر دکھا دیتے ہیں جس کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے، دیکھیے، ہے نا، حمالة ذو الحسام على حسام، اس تلوار کا پٹا تلوار کے اوپر ہے. تو تلوار دو دفعہ استعمال ہوا ہے. ذو الحسام جو پہلے جو تلوار کا جو لفظ استعمال ہوا اس سے مراد، حسام سے مراد تلوار ہی ہے، حقیقی معنی ہی ہے. لیکن حسام جو دوسرا والا ہے اس سے مراد تلوار نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ممدوح ہے، کیونکہ وہ پٹا کس کے اوپر رکھا ہوا تھا؟ ممدوح کے اوپر رکھا ہوا تھا نا. چلیے دیکھتے ہیں آگے. تو کدھر گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تستطيع بعد هذا البیان، کہہ رہے ہیں اس بیان کے بعد، اس وضاحت کے بعد آپ جو ہے تستطيع ان تدرکا، آپ معلوم کر سکتے ہیں فی البیت الثانی للمتنبی، متنبی کے دوسرے شعر میں کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ کہ ان کلمۃ حسام الثانیہ استعملت فی غیر معناها الحقیقی، کہ دوسرا والا جو لفظ حسام ہے وہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی کہ لفظ حسام انہوں نے دو دفعہ استعمال کیا، پہلی دفعہ اس کے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسری دفعہ جو ہے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حسام بول کر کے ممدوح کو مراد لیا گیا ہے. علاقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں علاقۃ المشابہہ، علاقہ مشابہت کا ہے. کس چیز میں مشابہت ہے؟ فی تحمل الاخطار، خطرات کو جھیلنے میں مشابہت ہے. یعنی کہ تلوار بھی خطرات کو جھیلتی ہے اور ہمارا ممدوح یہ بھی خطرات کو جھیلتا ہے. تو خطرات کو جھیلنا یہ مشابہت، اسی چیز میں مشابہت ہے تلوار سے. تو ہمارے ممدوح کو بھی تلوار کہہ دیا گیا، چونکہ جس طرح تلوار جو ہے خطرات کو جھیلتی ہے ویسے ہمارے ممدوح بھی خطرات کو جھیلتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے حسام بول کر کے ممدوح کو مراد لیا گیا. اچھا قرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ کہ بھئی یہاں پہ جو ہے لفظ حسام سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے. قرینہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں والقرینہ تفہم من المقام فہی حالیہ،
قرینہ وہ مقام سے سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آ رہا ہے، چنانچہ وہ حالیہ ہے. یعنی کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ بات اسی کی چل رہی ہے نا کہ صاحب جو ہے سیف الدولہ جو ہے وہ تلوار لگا کے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس تلوار کا یہ جو تلوار ہے، یہ تلوار کیوں، اس تلوار کا جو وہ ہے پٹا وہ تلوار کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو پٹا جو ہے وہ تلوار پہ تو نہیں رکھا تھا نا، پٹا تو جو ہے ایک انسان کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے بات انسان کی ہو رہی ہے، لہٰذا حسام سے مراد جو ہے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے. آگے چلیے کہ ومثل ذالک کلمۃ الصحاب الاخیرہ، اور ایسے جو ہے دوسرا والا کلمہ صحاب بھی ہے. فإنها استعملت لتدل على سیف الدولہ، لفظ صحاب سے جو ہے لفظ صحاب کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے سیف الدولہ پر. کون سا والا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ. دیکھیے یہ جو ہے وہ موقع الصحاب علی صحاب کہ اس بادل کی برسات جو ہے بادل ہی کے اوپر ہے. تو یہاں پہ جو دوسرا والا صحاب ہے اس سے مراد سیف الدولہ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ ومثل ذالک، اور ایسا ہی جو ہے کلمہ صحاب ہے دوسرا والا، فإنها استعملت، اس کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے سیف الدولہ پر. اچھا تو آپ نے لفظ صحاب جو کہ بادل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ صحاب سے بادل مراد نہیں لیا بلکہ لفظ صحاب سے سیف الدولہ کو مراد لیا. سیف الدولہ بادشاہ کا لقب تھا، سیف الدولہ کو مراد لیا. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لفظ صحاب بول کر کے اس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا بلکہ اس کا غیر حقیقی معنی مراد لیا جو کہ سیف الدولہ ہے، تو تعلق کس چیز کا ہے؟ تعلق کیا دونوں میں، معنی حقیقی اور معنی مجازی میں؟ تو فرما رہے لعلاقۃ المشابہہ، مشابہت کا تعلق ہے بینہ و بین الصحاب فی الکرم، کیا بولتے ہیں، ممدوح کے درمیان اور بادل کے درمیان کرم میں مشابہت ہے. کرم یعنی کہ جو بادل ہے وہ بھی لوگوں پر احسانات کرتا ہے پانی برسا کر کے، اور جو ہمارا ممدوح ہے وہ بھی لوگوں پر احسانات کرتا رہتا ہے. تو کرم میں مشابہت، اس لیے جو ہے ممدوح کو بادل کہہ دیا گیا. والقرینۃ حالیۃ ایضاً، اور قرینہ یہاں پر بھی حالیہ ہے کیونکہ سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ دوسرے والے صحاب سے ممدوح مراد ہے نہ کہ بادل. اچھا اب دیکھیے